بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ دیکھیں انسان سب سے زیادہ اس وقت یہ موجودہ نسل زمین پر اس کا سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ مال اور اہتمام اور توجہ اسی حسن کے اوپر ہے، تحسین کے اوپر ہے، حسن ایجاد کرنے میں ہے۔ آپ مارکیٹوں میں جا کر سامان دیکھیں تو زیادہ تر سامان تزئینات کا بکتا ہے، کپڑا بکتا ہے سطر کے لیے نہیں ہے، زینت کے لیے بکتا ہے۔ پوشاک تن ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زینت کے لیے ہے۔ اور خریدار بھی زینت کے پیچھے مال خرچ کر رہے ہیں۔ دن بھر جتنا وقت انسان کا گزرتا ہے اپنی تزئین میں گزرتا ہے کہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو حسین و جمیل بنا رہا ہے۔ ایک بڑا وقت حجام کے پاس گزار آتا ہے، بیوٹی پارلر میں گزار آتا ہے، درزیوں کے پاس جاتا ہے، انہیں معاوضہ دیتا ہے، دوسرے لوگوں کی خدمات حاصل کرتا ہے تاکہ کوئی اس کے گھر کو سنوارنے میں مصروف ہے، کوئی اس کے تن کو سنوارنے میں مصروف ہے، کوئی اس کے ماحول کو سنوارنے میں مصروف ہے۔ زیادہ وقت ہمارا اور زیادہ مال اسی حسن ایجاد کرنے میں صرف ہو رہا ہے۔ اس وقت باقاعدہ صنعت، سب سے بڑی صنعت، درآمد والی سب سے بڑی صنعت یہی ہے۔ پہلے لوگ نہاتے تھے صفائی کے لیے، سلامتی کے لیے، اب اگر نہاتے بھی ہیں تو تحسین کے لیے تاکہ خوبصورت ہوں، اجلے بنتے ہیں تاکہ پرکشش ہوں، اپنے آپ کو پرکشش حسین بنا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ محنت ساری کر رہے ہیں، چونکہ یہ حسن خالق ہستی نے انہیں دیا نہیں ہے، یہ حجام ہو، درزی و خیاط ہو، ان کی مدد سے لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ نے گھر بنا کے دیا نہیں ہے، زمین پہ بیچ دیا ہے، اتار دیا ہے۔ اب گھر بناتے ہیں، گھر پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا گھر کی تزئین و زینت پہ ہوتا ہے۔ شادیاں کرتے ہیں، جہیز میں ضرورت کا سامان شاید ہی شامل کرتے ہیں، سارا تزئین و آرائش و تحسین کا سامان اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی جب لباس پہنتے ہیں تو پہلے اسے دیکھ کے لگتے ہیں کہ اس میں خوبصورت لگتا ہوں یا نہیں لگتا۔ ٹھیک حصہ ہے، درست حصہ ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو زیبا بنانا چاہیے۔ انسان جمال خواہ ہے، جمال پرست ہے، فطرت انسان ہے، یہ فطری امر ہے انسان کا، لیکن غلط جگہ تجمل غلط جگہ کر رہا ہے، وہ تجمیل غلط چیز کی کر رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں انہوں نے حیوانات پالے ہوتے ہیں، ٹانگا چلانے والا گھوڑا سجا رہا ہوتا ہے، گدا گاڑی والا گدے کو مزین کر کے دولہا بنا رہا ہوتا ہے، رکشے والا رکشہ سجا رہا ہے۔ جس کے پاس جو ہے وسیلہ وہ اس کی تزئین میں مصروف ہے، غلط چیز کی تزئین میں لگ گئے ہو۔ اصل تحسین، تجمیل و تجمل، تجمل یعنی جمال اپنانا، خوبصورتی اپنانا، اپنے اندر حسن پیدا کرنا، تحسن، اپنے آپ کو حسین و زیبا بنانا، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت انسان کی زیبائی چاہتی ہے، جمال چاہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا آپ کے ارد گرد سب زیبا و خوبصورت بنایا تاکہ آپ کو ملال نہ ہو، آپ پہ گران نہ گزرے، آپ بیزار نہ ہو جائیں، وحشت زدہ نہ ہو جائیں۔ جہاں سے آپ ڈرتے ہیں وہاں بھی غور کریں تو وہاں بھی بہت زیبائی ہے۔ جن اوقات میں یا جن امور سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ
खौफनाक हैं, वो दर हकीकत बहुत खूबसूरत हैं। आप देखें सांप, जहरीले सांप, सबसे ज्यादा जहरीला सांप सबसे ज्यादा खूबसूरत सांप है। जितना जहरीला होगा इतना ज्यादा हसीन और ज़ीबा होगा। जिससे हम डरते हैं वो दर हकीकत खुद एक शाहकार है हुस्न जमाल का। हमारे ज़हनों के ऊपर नफ्सियाती तौर पर खौफ तारी हो गया है, उसकी नफसानी डर है हमारे अंदर। हमने खुद तलकीन की है उससे डरने के लिए अपने आप। अगर ये तलकीन ना होती तो कोई भी आदमी सांप से ना डरता। ये अल्लाह ने हमारे इर्द गिर्द सब हुस्न जमाल पखेर दिया है, पौधे उगाए हैं, वो खुद एक शाहकार है हुस्न जमाल का। उसके अंदर इंसान भी मामूर है कि ये भी यही काम करे, तजम्मुल करे, ज़ीबा बने और बनाए, अपने आप को भी और माहौल को भी ज़ीबा साजी करे, तजमील करे। लेकिन हम भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए, खुद फरामोश हैं। ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम। जिनको कुत्ते पालने का शौक है वो कुत्ते सजा रहे हैं, जिनको बैल पालने का शौक है वो बैल सजा रहे हैं, जिनको परिंदे पालने का शौक है वो परिंदे सजा रहे हैं, जिनको किसी चीज का शौक है वो उसी की सजावट में मसरूफ है। दरअसल ये हिस्से जमाल परस्ती, जमाल तलबी और ये एहसास, ये रुझान किसी और चीज की ज़ीबाई के लिए दिया गया था, और वो थी अपनी शख्सियत की ज़ीबाई, अपनी जात का हुस्न, अपना हुस्न, ना अपने लिबास का हुस्न या अपने तन का हुस्न, अपना हुस्न, अपनी जात का हुस्न, अपनी शख्सियत और सीरत का हुस्न तलाश करना था और ईजाद करना था अपने अंदर। मोहसिन जो वो हसीन जो हुनरमंद भी है, हुस्न ईजाद भी कर सकता है, और अल्लाह इन्हें बहुत पसंद करता है मोहसिन को। हमने मोहसिन का माना ही किया है लेने देने वाला। मोहसिन जो पैसे दे उसी को कहते हैं जी बड़ा एहसान है आपका। रोटियां ही हमारा एहसान है, हमने एहसान भी रोटियों में आके डाल दिया है। अगर कोई रोटी दे दे कहते हैं बड़ा एहसान है आपका, अगर कोई पैसे दे दे हमें कहते हैं बड़ा एहसान है आपका। एहसान है यानी आपने बहुत शाहकार हुस्न बनाया है, अजब हुस्न इजाद किया है आपने। क्या किया है? मुझे पैसे दे दिए आप। इसमें क्या हुस्न है? हुस्न मोहसिन जो अपने अंदर पहले हुस्न इजाद कर चुके, चूंकि मोहसिन जो हुस्न हर शय में, हर काम में हुस्न पैदा करे, और उससे हुस्न उसी वक्त सरजाद होगा कि जब उसके अंदर मौजूद होगा। पहले खुद अपने अंदर हुस्न पैदा करेगा, फिर उससे हुस्न सरजाद होगा। यह है हुस्न सीरत, हुस्न किरदार, हुस्न शख्सियत। न अखलाकी और मौइज़ाती तनाजुर में, हकीकतन हुस्न ज़ात, हुस्न शख्सियत, हुस्न सीरत, हकीकी हुस्न है, वो सबसे ज्यादा ज़ीबाई इसके अंदर है। इसके सामने सब हुस्न मांद पड़ जाते हैं। ये हुस्न जब जलवागर होता है, तजल्ली करता है,
اپنا جلوہ دکھاتا ہے، سب اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، سب کا حسن مدھم ہو جاتا ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے چراغ، روشنیاں رات کو بہت جلوہ کرتی ہیں، لیکن دن کے وقت ان کو روشن کریں نظر بھی نہیں آتی. کیوں؟ اب اس کی روشنی کہاں گئی؟ اب اس کی روشنی مات ہو گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، مبہوت ہو گئی ہے، کیونکہ بڑا منبع سورج طلوع ہو گیا ہے اور وہ زیادہ نورانی تر ہے. اس کے نور نے ان تمام انوار کو گویا بجھا دیا ہے. ستارے کتنے روشن ہیں، رات کو اگر دیکھیں سارے آسمان پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، جلوہ نما ہوتے ہیں. دن کو کہاں ہوتے ہیں؟ دن کو بھی اسی آسمان پہ ہوتے ہیں، اسی فضا میں ہوتے ہیں. دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اب جلوہ کسی اور کا ہے. دن کا وقت، دن کا سما یہ سورج کی جلوہ گری کا ہے، نہ ستاروں کی جلوہ گری کا. سورج ڈوبے گا تو ستارے چمکیں گے. ہوتے تو وہ بھی دائماً ہیں لیکن بجھے ہوتے ہیں. حسن سیرت، حسن شخصیت، حسن کردار تمام جمال و جمالیات کے اوپر غالب آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے سب مدھم پڑ جاتے ہیں. اگر حسین صورت، حسین سیرت، حسین شخصیت اس عالم میں جلوہ گر ہو، حسن ہندسی ماند پڑ جاتا ہے، حسن طبیعت بجھ جاتا ہے، حسن ہستی ماند پڑ جاتا ہے اس کے سامنے. جب حسن کردار سامنے آتا ہے. لیکن اس میں اس مقام تک پہنچتے ہوئے اعلیٰ ذوق کی ضرورت ہے. یہ زیبائی، یہ جمال اپنے اندر انسان پیدا کرے، اعلیٰ ذوق درکار ہے، بہت اعلیٰ ذوق درکار ہے. مجسمے سجانا، عمارتیں سجانا یہ بھی ذوق ہے، لیکن شخصیت سجانا، سیرت سجانا، کردار سجانا بہت اعلیٰ ذوق و بڑا عالی ہنرمند چاہیے اس جمال کے لیے، اس تزئین کے لیے، اس خوبصورتی کے لیے.